السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نظم کے کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو نظم ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تو پہلا سوال جو ہے، تعلیم کی قدر قیمت کیا ہے؟ تعلیم کی قدر قیمت یا تعلیم کی افادیت، اس کے فائدے بہت سارے بہت سارے۔ تو اس طرح تعلیم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، اس سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہے۔ زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے لیے تعلیم لازمی ہے۔ یعنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے تعلیم لازمی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان اندھے اور حیوان کی طرح ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان اندھے اور حیوان کی طرح ہے، جسے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے، یعنی کہ تعلیم کے بغیر انسان حیوان کی طرح ہے، جو نہ کچھ سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے آگے لے سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم جو ہے وہ روشنی ہے، اس سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہے، زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس تعلیم کے بغیر انسان جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ تو اس تعلیم کے بغیر جو انسان ہوگا اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس آج کے دور میں جو تعلیم ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آ سکتا ہے؟ تو جواب، جدید تعلیم سے بے توجہی برتنے سے۔ جدید تعلیم سے بے توجہی برتنے سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن، اور خود کو اس انمول دولت سے دور رکھنے سے حکومتوں اور قوموں کو زوال آتا ہے۔ یعنی جو قومیں یا جو حکومتیں جدید تعلیم سے ناواقف رہیں گے تو وہی زوال کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سوال یہاں پر ہے، شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ جواب، شرافت اور عزت کا معیار تعلیم ہے۔ یعنی جس کے پاس تعلیم ہے اس کا عزت بھی بڑا ہے، اس کا عزت بھی اونچا ہے۔ تعلیم کے حصول سے انسان کی شرافت اور عزت میں بہتری آتی ہے۔ تعلیم کے حصول سے انسان کی شرافت اور عزت میں بہتری آتی ہے۔ یعنی کہ تعلیم سے انسان بنتا ہے، ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ شرافت اور عزت کا معیار تعلیم ہے۔ تعلیم کے حصول سے انسان کی شرافت اور عزت میں بہتری آتی ہے۔ ایک اور سوال، ترک تعلیم کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ یعنی اگر کوئی انسان یا جو قومی تعلیم سے ناواقف رہتے ہیں، بے توجہی دکھاتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ترک تعلیم انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنے سے روکتی ہے۔ تعلیم سے دور رہنے والا زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہتا ہے۔ یعنی تعلیم سے دور رہنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ آگے اچھی طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ کس ملک اور وہاں کے عوام کی ترقی کن چیزوں پر ہے؟ کسی ملک اور وہاں کے عوام کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ کسی ملک اور وہاں کے قوم کی ترقی جدید تعلیم حاصل کرنے سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رہنے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی ترقی جو ہے اس کا دار مدار تعلیم پر ہے،
اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے، جو ایک انسان کو یا قوم کو، ملک کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر ہے، کوشچن نمبر 6، شاعر کا حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کیجیے۔ جنہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت جانی مسلط ہوئی، ان پر ظلمت، ملوک اور سلاطیں نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نگبت، رہے خاندانی عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ تو اس میں حالی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی تو وہ اندھیرے کے شکار ہو گئے۔ علم کی کوتاہی کی وجہ سے بادشاہوں کی بادشاہتیں کھو گئیں۔ علم سے دور رہ کر امیر اور مالدار لوگ مفلس اور نادار بن گئے، اور خاندانی لوگوں نے اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیا۔ پھر ایک بار میں پڑھوں گا۔ حالی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی تو وہ اندھیرے کے شکار ہو گئے۔ علم کی کوتاہی کی وجہ سے بادشاہوں کی بادشاہتی چلی گئی، یعنی کہ بادشاہوں نے اپنی حکومتیں، اپنی بادشاہتیں کھو دیے۔ علم سے دور رہ کر امیر اور مالدار لوگ مفلس اور نادار بن گئے، اور خاندانی لوگوں نے اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیا۔ 7واں سوال اس میں شاعر کا جو حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کیجیے۔ جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل عرفت، ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈیں نہ پائے بساط، پرائے سہارے ہیں بیو پارواں سب، تو پھیلے ہی سیٹ اور تجارواں سب۔ تو مولانا الطاف حسین حالی ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مغربی ممالک سے تجارت کا مال نہ آئے، جو کہ وہاں کے کارخانوں کی پیداوار ہے، تو تجارت پر گزارا کرنے والے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ مزید اس کے یہ نتائج بھی نکلیں گے کہ تجارت پیشہ لوگوں کے لیے معاشی اور اقتصادی راستے بند ہو جائیں گے، اور دکانوں پر مال دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ گویا یہ بیوپاری اور تجارت پیشہ لوگ غیروں کے سہارے جیتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، تعلیم کے بغیر ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوسروں کے بھروسے سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود بھی نظر دیں گے، کتاب ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔